पाकिस्तान को कैसे बंद करना है 9 नवंबर को फैसला होगा। स्वाबी में जिरगा कर रहे हैं, अहम फैसले होंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा फैसला साजों समय सबको वार्निंग है, अब जो कॉल देंगे फाइनल होगी। सरों पर कफन बांध कर निकलें, घरों में बता कर आना। मरियम का नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा। मरियम ने कहा PIA खरीद कर पंजाब एयर बना देते हैं। नवाज शरीफ ने बताया, उन्होंने मरियम नवाज को कहा आप मशवरा करें, PIA खरीद सकती हैं या फिर नई एयरलाइन बना लें। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया के हर हिस्से में जाएगी। और फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में सरकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुअस्सर कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। 9 मई पर कोई डील नहीं की जाएगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का PTI को जवाब, कहा गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में कुर्सियां लगने से सवा घंटा पहले पहुंच गए थे। पहले ये गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, क्या हम गुलाम हैं? अब इन्हें चाहिए स्टिकर लगाएं, हाँ हम ही गुलाम हैं। कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। बोले 26वीं तो क्या 126वीं तरमीम ही करना पड़ी तो करेंगे। डेढ़ माह में बानी PTI पर तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। तब्दीली की हवा चल पड़ी है, बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा बुश्रा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, सियासत में आई तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। कहा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इलाज की जरूरत है, मीडिया पर रहने के लिए शोशे छोड़ते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फरागोगी तैयार हो गई, जिसका जल्द ऐलान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा, सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गानों से फुर्सत नहीं। सूबाई असम्बली और काबीना में भी अमन और अमान पर कोई बात नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जेलों में इस्लाहात के लिए इक़दाम, पंजाब भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। 9 मई केस में तवील कैद काटने वाली PTI रहनुमा खदीजा शाह को कमेटी में शामिल कर लिया। सेनेटर आहद चीमा, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी और साइमा अमीन एडवोकेट भी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए मुशावरती इजलास लाहौर में हुआ। चीफ जस्टिस का जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखने पर इजहार तशवीश। कहा पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,000 कैदी मुकदमे की समाअत के मुंतजर हैं। ये सूरत हाल निजाम इंसाफ के लिए एक अहम मसला है। कानूनी फ्रेम वर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मुअस्सर निजाम जरूरी है। जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब। सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में आईनी बेंचों के लिए जजेस नामजदगी पर गौर होगा। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अराकीन भी इजलास में शरीक होंगे। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी जमातों के अरकान के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नून लीग के शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक अशनाइक, शिबली फराज, जबकि खातून की निशस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम भेजा गया है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला पहुंची। दोनों की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी अडयाला में पेशी के बाद लाहौर के वापस जाने के बजाय पेशावर चली गई। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद खतरनाक। ग्रीन लॉकडाउन से भी फर्क न पड़ा। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद सुबह 1000 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आंखों में जलन की शिकायत,
ماہرین نے موجودہ صورتحال میں شہریوں کو باہر نکلنے سے پرہیز کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاعات عصمت بخاری نے اسموک میں اضافے کا ذمہ دار بھارت میں دیوالی کو قرار دے دیا۔ کہا بھارتیوں کو آتش بازی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی۔ حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی۔ موقف اپنایا، آئینی ترمیم کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل رہنما منیر ملک کا کہنا ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل ملک گیر ریفرینڈم کرائے جس میں پوچھا جائے 26ویں ترمیم پر عوام اور وکلا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ترمیم قبول نہیں کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے۔ نورین نیازی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر شہری کا حق ہے اسے اپنے خلاف مقدمات کا علم ہو۔ کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ اے ٹی سی لاہور نے 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے مسلم لیگ ہاؤس جلانے سمیت 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکامی، آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پورے کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ایف بی آر حکام سے ورچوئل بات چیت ہوئی۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی۔ شارٹ فال کے باعث دوسرے قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایف بی آر کی آئی ایم ایف کی جانب سے اہداف نظر ثانی درخواست مسترد کیے جانے کی تردید۔ کہا اہداف نظر ثانی سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی ملاقات ہوئی نہ کوئی بات۔ آئی پی پیز کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ حکومت نے آئی پی پیز کے معاملے کو سنجیدہ لیا ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں آئی پی پیز کو 5 سال میں 30,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ یہ ملک 40 لوگوں یا 100 آئی پی پیز کا نہیں 25 کروڑ عوام کا ہے۔ 14 سال تک ان پاور پلانٹس نے عوام کا خون چوسا ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف 3 دن، ٹرمپ اور کاملا کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی جانتے ہیں ڈیموکریٹ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا وسکونسن میں خطاب، کہا ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ کون ہوگا اگلا امریکی صدر، ٹرمپ یا کاملا؟ امریکی ریاست اوہایو میں بیکری میں جیت کی پیشگوئی کے لیے بسکٹ تیار۔ 100 سال پرانی بیکری میں بسکٹ پر ٹرمپ اور کاملا کی تصویر لگی ہے۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے 40 سال سے انتخابات میں پیشگوئی کے لیے یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ 10 انتخابی نتائج میں سے 9 پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری، 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات میں بھی صہیونیوں کی بمباری سے علاقہ کھنڈر بن گیا۔ 9 مولود سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ 28 روز سے اسرائیل نے شمالی غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ ہزاروں فلسطینی محصور۔ خان یونس میں بھی بمباری۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث پولیو مہم تیسری بار ملتوی کر دی گئی۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی۔ ایران اسرائیل تنازع پر بولے علاقائی امن کے لیے مزید تصادم سے بچنا ضروری ہے۔ ترجمان حماس اسامہ بن حمدان کا کہنا ہے اسرائیل غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت میں 52 افراد شہید، 72 زخمی۔ حزب اللہ کے تل ابیب کے شمال مشرقی علاقے میں راکٹ حملے، 19 افراد زخمی اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی لبنان سے 3 راکٹ اسرائیلی علاقے میں گرنے کی تصدیق۔ لبنان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے لبنان شام سرحد اسرائیلی حملے کے بعد بند کر دی گئی۔
فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہریوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، فضا آزاد فلسطین اور فوری جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی، غزہ میں قتل عام کی شدید مذمت، مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ بھارتی مظالم پر نیوزی لینڈ میں بھی سکھ سڑکوں پر نکل آئے، 1984 میں سکھوں کی نسل کشی کے خلاف خالستان تحریک کے ہزاروں سکھوں کا احتجاج، مظاہرین نے بھارتی پرچم پھاڑ کر پھینک دیا۔ پنجاب حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بم پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی، رقم کے اجرا کی منظوری آئی جی پنجاب کی سفارش پر صوبائی کابینہ نے دی۔ کراچی سائٹ ایریا میں سیوریج کا نظام تباہ، صنعتی فضلہ حبیب بینک چورنگی کے قریب سڑک پر بہہ نکلا، شہریوں کا چلنا دو بھر ہو گیا، صنعتی ہب آنے والے افراد کو سخت اذیت کا سامنا، جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا، مچھروں کی افزائش، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ حیدرآباد میں کچرا چننے والے نے پولیس کی وردی پہن لی، پولیس نے علی کو حراست میں لے لیا، علی نے بیان میں کہا پولیس یونیفارم کچرے سے ملا، اچھا لگا تو پہن لیا۔ آئی بی اے کراچی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے سے معذرت کر لی، سندھ ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا، عدالت نے سندھ حکومت کو آئی بی اے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی، سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایم ڈی کیٹ نتائج کالعدم قرار دیے تھے۔ آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤنڈ پر کیسے نمٹنا ہے، پاکستانی کھلاڑیوں کی میلبرن میں مسلسل چوتھے روز پریکٹس، نائب کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں ٹیم کا ماحول خراب نہیں، سیریز کے لیے کافی پرجوش ہیں، گزشتہ روز قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا، 3 میچ کی سیریز کا پہلا مارکا پیر کو ہوگا۔ پاکستان ہانگ کانگ 6 کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، جنوبی افریقہ کو 17 رن سے شکست، جنوبی افریقی ٹیم 106 رنز کے تعاقب میں 88 رنز بنا سکی، پاکستان کا مقابلہ کل آسٹریلیا سے ہوگا، متحدہ عرب امارات نے بھارت کو 1 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ آرٹس کاؤنسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا آخری روز، معروف دانشور اور مزاح نگار لیجنڈری انور مقصود نے کی نوجوانوں سے باتیں، تہذیب حافی نے شرکا سے خوب دانت سمیٹی، لوک فنکاروں کی پرفارمنس پر بھی شائقین جھوم اٹھے، میگا کانسرٹ میں گلوکار عاصم اظہر، اختر شنال، ارمان رحیم، منیب خان اور سمیر حمزہ نوجوانوں کا لہو گرمائیں گے، معروف فوک گلوکار اختر شنال کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ملکی اور غیر ملکی عام شخصیات کو شیلڈز پیش کی جائیں گی۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والا راج، دلکش انداز میں دیوانہ بنا دینے والا راہل، بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان 59 سال کے ہو گئے، مداحوں کی جانب سے شاہ رخ خان کو سالگرہ مبارک۔